بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کا یہ فضل ہے، کافی عرصے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنے مرکز میں حاضر ہوں۔ آپ بھائیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، خوشی ہو گئی، الحمدللہ۔ باقی مریضوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، اور یہ انہی دعاؤں کی برکات ہیں کہ اللہ نے کرم کیا ہے۔ اللہ مزید مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے لیے تو یہ ملاقات ہی کافی تھی، بہرحال ساتھیوں کے حکم پر آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اس حدیث کو کئی ایک محدثین نے ذکر کیا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے اور ابن خزیمہ نے۔ کسی محدث نے اس حدیث کو اجمالاً ذکر کیا ہے، کسی نے توضیحاً ذکر کیا ہے۔ کہیں یہ حدیث مختصر ہے، کہیں یہاں ذکر کیا ہے، کہیں یہ حدیث مختصر ہے، کہیں مکمل وضاحت کے ساتھ ہے۔ حدیث بڑی مشہور ہے، بارہا آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، کیونکہ آپ دوستوں کا مجھے پتہ ہے اہل علم کے ساتھ گہرا رابطہ ہے۔ حدیث کچھ یوں ہے کہ سن 10 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس سال میں محمد حج پہ جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے میرے ساتھ حج کرنا ہو وہ تیار ہو جائے۔ دیکھیں، حج ایک سعادت، پھر اہل علم کی قیادت میں جانا اور بڑی فضیلت، اور کیا ہی وہ حج جن کے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جس طرح چلتی ہے اس رفتار سے بھی بڑھ کر تیز یہ اطلاع دنیا میں پہنچ گئی، پوری دنیا میں اطلاع پہنچ گئی کہ اس سال حج کے امیر میدان میں حج کا خطبہ دینے والے محمد رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرد، عورتیں، معصوم بچے مدینے کی ایک عورت ہے، اس کا نام ہے ام سنان رضی اللہ عنہ۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا میں آج تک میں نے آپ سے کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ عورتوں کے مطالبے ہوتے ہیں، مجھے اچھے کپڑے لے کر دو، مجھے زیورات لے کر دو، اور اگر عورت سمجھتی ہے مطالبہ کر رہی ہوں میرے خامد میں گنجائش ہے تو یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے دوستانہ ماحول میں، دوستانہ ماحول میں مطالبہ کیا جا سکتا ہے، عورتیں کرتی ہیں۔ ام سنان نے کہا آج تک میں نے آپ کے سامنے کوئی مطالبہ نہیں رکھا، آج پہلی درخواست ہے، چونکہ حج کے قافلے کے امیر بھی حج کے امیر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میری یہ خواہش پوری کرا دو۔ خاوند نے کہا ماں آجے دو ماں اوہ جی کے ماں ہو، تیرا مطالبہ جائز ہے، تیری خواہش بھی اچھی ہے، لیکن تیرا یہ مطالبہ پورا کرنا میرے بس میں نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میرے پاس ایک سواری ہے، اس سواری پر میں خود جا رہا ہوں اور تیرا بیٹا بھی میرے ساتھ جا رہا ہے، ایک سواری پر اتنی گنجائش ہے، کوئی 2 گھنٹے کا سفر نہیں ہے کہ تیسرا آدمی آ جائے چوتھا آدمی آ جائے، چلو نہیں ہے کہ تیسرا آدمی آ جائے چوتھا آدمی آ جائے، چلو کوئی نہیں، یہ تو کئی دنوں کا سفر ہے، ایک سواری پر 2 آدمی کی گنجائش ہے، اور میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں، تیرا بیٹا بھی جا رہا ہے، اور اس لیے میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ بیوی نے کہا اگر تو مجھے حج کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ بیوی نے کہا اوہ جی حالا جمع لے کا فلانن، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اوہ جی کے اوہ جی حالا جمع لے کا، تیرے پاس ایک اونٹ ہے، جب سے تو نے لیا ہے وہ بندھا ہوا ہے، تو اسے خوب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، آج تک تو نے اس سے کام نہیں لیا، آج تک تو نے اس سے کام نہیں لیا، آج تک تو خود بھی اس پر سوار نہیں ہوا، وہ کس کام آئے گا؟ اونٹ تو ہے، طاقتور ہے،
تو اسے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، کام نہیں لیتا، مجھے اپنے ساتھ اس اونٹ پر بٹھا اور حج کروا۔ خاوند نے کہا تو نے بات تو صارف نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ اونٹ کس مقصد کے لیے ہے۔ وہ جو اونٹ جس پر آج تک میں نے بھی سواری نہیں کی، تو نے خود اقرار کیا، وہ اونٹ کس مقصد کے لیے، وہ اونٹ کس مقصد کے لیے میں نے لیا ہے؟ اس نے کہا بتا۔ خاتون پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، بتا۔ حبیث فی سبیل اللہ، اس اونٹ کو میں نے فی سبیل اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اس اونٹ کو فی سبیل اللہ کے لیے میں نے وقف کیا ہوا ہے۔ اب یہاں میاں بیوی کے درمیان دوستانہ ماحول میں اختلاف ہو گئی ہے۔ خاوند کا موقف یہ تھا کہ فی سبیل اللہ میں صرف جہاد ہے، دشمن کے ساتھ لڑنا ہے۔ بیوی کا موقف ہے نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ اپنے اندر بڑی گنجائش رکھتا ہے، بڑی گنجائش رکھتا ہے۔ دین کے جتنے کام ہیں یہ سب فی سبیل اللہ میں ہیں، صرف جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، صرف جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ لو اختلاف ہو گیا میاں بیوی کے درمیان، نتیجہ نہیں نکلا۔ بیوی نے کہا نتیجہ کبھی، کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح تیرے نزدیک میری بات دین نہیں ہے، سن لے، میرے نزدیک بھی تیری بات دین نہیں ہے۔ سنیں، تو میرے موقف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ٹھیک ہے، میں بھی تیرے موقف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسئلے کا حل یہ نہیں کہ یہاں بیٹھے رہیں، مسئلے کا حل نہیں نکلے گا حتیٰ کہ حج ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا اس کا حل کس طرح نکالیں؟ اس نے کہا اس کا آسان حل یہ ہے، تو اٹھ اور جا محمد الرسول اللہ کے پاس۔ مسئلے کا حل وہیں سے ہوگا۔ نبی علیہ السلام تیرے موقف کی موافقت کر لیں، میں خاموش، اگر میرے موقف کی تائید ہو جائے تجھے خاموش ہونا پڑے گا۔ اللہ جانتا ہے تو نے قیمتی بات کہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بس جو جملے سمجھ نہ آئے اللہ آسانی فرما دیتے ہیں۔ خاوند اٹھا اور سیدھا پہنچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔
پورا واقعہ سنایا پہنچ گئی۔ یہاں رک کر ایک نقطے کی وضاحت کر دوں، وہ یہ ہے مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو جانا یہ ممکنات میں سے ہے، ناممکنات میں سے اختلاف ہو سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی، باپ بیٹے کے درمیان بھی، استاد شاگرد کے درمیان بھی، حاکم رعایا کے درمیان بھی، صحابی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ خاوند کی بیوی مان لے چونکہ وہ سربراہ ہے، نہیں، یہ حل نہیں۔ بیٹا باپ کی مان لے وہ بڑا ہے، نہیں۔ شاگرد استاد کی مان لے، یہ حل نہیں۔ حل یہ ہے باپ بیٹے کی بات، بیوی کی بات شریعت کے آگے پیش کی جائے، اور شریعت قرآن و حدیث کا نام ہے، بس۔ قرآن و حدیث چھوٹے کی تصدیق کر لے، بڑا مان لے، بڑے کی تصدیق کر لے، چھوٹا مان لے، چھوٹے کی تصدیق کر لے، بڑا مان لے، بڑے کی تصدیق کر لے، چھوٹا مان لے۔ جمع غفیر کی تائید ہو جائے اکیلا مان لے، اکیلے کی تائید ہو جائے جم مان لے، یہ ہے حدیث آسان۔ حدیث قدر طویل ہے، پوری سناؤں گا انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے پوری بات سنی، فرمایا، نبی علیہ السلام نے ایک ہی جملہ بتایا، فرمایا کہ لو احججتہا علیہ لکان فی سبیل اللہ۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، نسائی کے الفاظ ہیں۔ فرمایا او بھائی، اگر اس اونٹ پر اپنی بیوی کو بٹھا کر حج کرائے گا تو یہ حج کا جو سفر ہے یہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ سبحان اللہ، یہ سفر بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ پتہ چلا سبیل اللہ کا لفظ بڑا اپنے اندر گنجائش رکھتا ہے، دینا مختص کر دینا یہ تنگ نظری ہے، یہ تنگ نظری ہے، اس کو مختص کر دینا کسی ایک خاص عمل کے ساتھ، بس یہی فی سبیل اللہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، یہ تنگ نظری ہے اور کچھ بھی نہیں، تنگ نظری ہے اور کچھ بھی نہیں، جو بعض حلقوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ چلو جی، مسئلے کی وضاحت تو ہو گئی۔ اس شخص نے نبی علیہ السلام سے کہا، جب میں یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آ رہا تھا تو میری بیوی نے مجھے دروازے میں آ کر روکا اور کہا پوچھ کے آنا۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی پوچھ کے آنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس نے دوسرا مسئلہ رکھا نبی علیہ السلام کے سامنے۔ وہ مسئلہ ایسا تھا، قربان جائیں، اس سوال کو سن کر نبی علیہ السلام کا چہرہ کھلملا اٹھا۔ آپ حد درجہ خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے نبی علیہ السلام۔ ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن خزیمہ میں آتا ہے، خوش ہو کر نبی علیہ السلام نے سوال کا جواب بعد میں دیا۔ پہلے فرمایا جب گھر جانا نا اپنی بیوی کو کہنا، اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد کے سلام کہنا. وہ سوال کیا ہے؟ بظاہر ایک عام سوال تھا، لیکن نبی علیہ السلام اتنا کیوں خوش ہوئے؟ اتنا کیوں خوش ہوئے؟ اس لیے وہ جو سوال تھا وہ بظاہر ایک خاتون نے کیا، اور در حقیقت قیامت تک آنے والے مسلمان کی وہ دل کی آواز تھی. مسلمانوں کے دل کے جذبات تھے، دل کے جذبات تھے، دل کی چاہت تھی، جو اللہ نے ام سنان کی زبانی کہلا دی. اللہ کے نبی اس لیے خوش ہو گئے کہ اللہ نے ام سنان کی امت کی آواز کس طرح پہنچائی. پوری امت کی آواز قیامت تک آنے والوں، قیامت تک آنے والے مسلمان کے دل کی آواز تھی، دل کے جذبات تھے اس سوال میں. وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال کیا ہے؟ عام سا سوال ہے. اس نے کہا کہ میری بیوی نے پوچھوایا تھا، ما یادلو حجتن ما کا. یہ سوال ما یاد، دنیا کا کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اگر کسی وجہ سے آپ کے ساتھ حج نہ کر سکے، اب میں پوچھتا ہوں ہم میں سے کس کے جذبات نہیں ہیں کاش وہ دور ہمیں ملتا اور پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے ہم حج کرتے ہیں. وہ دور نہ ملا. کچھ لوگوں کو دور ملا، حالات ساتھ نہ دیے، ہمارے پاس ہاتھ نہ دیے، ہمارے پاس حالات ہیں، وہ دور نہیں ملا. چاہت تو ہے نا. کہا کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے آپ کے ساتھ حج نہ کر سکے تو پھر نبی علیہ السلام آپ یہ بتائیں، کیا دین اسلام میں کوئی ایسا عمل ہے، دین اسلام میں کوئی ایسا عمل ہے کہ اگر وہ بندہ کر لے تو کم از کم اس کو اس حج تو نہیں ملا، تو کم از کم اس کو اس حج تو نہیں ملا، لیکن آپ کے ساتھ حج کے برابر ثواب مل جائے. حج تو نہ مل سکا کسی وجہ سے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے آپ کے ساتھ حج کے برابر ثواب مجھے عمل ہے، نبی علیہ السلام خوش ہو گئے. اس نے میری پوری امت کی آواز ایک سوال کے ذریعے پہنچا دی کہ آج بھی لوگوں کی چاہت ہے اور دنیا کے اندر بعد میں بھی چاہت رہے گی. اس لیے نبی علیہ السلام خوش ہو گئے اور فرمایا جب جانا اپنی بیوی کو محمد کا سلام پہنچانا. صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عمل ہے، عمل ہے. اگر کوئی شخص وہ عمل کر لے تو اس کو حج کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس حج کا ثواب ملتا ہے جس حج کے امیر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یا دلو حجتن مائی العمرۃ فی رمضان. اگر دنیا کا کوئی شخص کسی بھی دور کا ہو، اس کو کسی وجہ سے میرے ساتھ حج نہ ملا، اگر وہ رمضان میں جا کر عمرہ کر لے تو رمضان کا عمرہ ثواب میں حج کے برابر نہیں بلکہ اس حج کے برابر ہے جو حج محمد کے ساتھ کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم.
وقت لوں گا تھوڑا سا، وہ یہ ہے حج کے دن مخصوص ہیں، حج کے دن مخصوص ہیں، نہ ان دنوں سے پہلے آپ حج کر سکتے ہیں نہ ان کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن عمرے کا نہ کوئی دن مخصوص ہے، نہ رات، نہ مہینہ، نہ تاریخ، پورے سال میں جب چاہیں آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ رمضان کی عمرے کو یہ شرف کیوں حاصل ہے؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اہل علم نے بڑی طویل گفتگو کی ہے، لیکن میں چونکہ مختصر بات کرنے میں لگا ہوں اس لیے ایک نقطہ بتا دیتا ہوں۔ حج دنیا کے اندر ایک واحد جس میں روحانیت ہے، روحانیت کا ایسا سما ہے کہ پوری دنیا کے اندر موجود کوئی دین ایسا روحانیت والا اجتماع نہیں دکھلا سکتا، کوئی دین ایسا روحانیت والا اجتماع نہیں دکھلا سکتا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ہاں ہمارے حج سے بڑا اجتماع ہو، لیکن میں نے کہا روحانیت کا سما اس اجتماع کو کہتے ہیں جس میں موجود ہر آنکھ اشک بار ہو، اللہ، ہر آنکھ اشک بار ہو۔ یہ روحانیت کا اجتماع، ہر زبان پر ذکر اللہ ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہو، اس کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہ ہو، دنیا نہیں دکھلا سکتی۔ حج کے بعد اللہ نے یہ شرف رمضان کو عطا کیا ہے کہ رمضان کا چاند جو ہی نظر آتا ہے، ایک جگہ پر نہیں، دو جگہ پر نہیں، پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کے گھروں میں، عبادت گاہوں میں روحانیت کا ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ 11 مہینے جس کو آپ مسجد میں نہیں دیکھیں گے، آپ مسجد میں دیکھیں۔ 11 مہینے جس نے قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا وہ بھی کھول کے پڑھ رہا ہوگا۔ جس نے 11 مہینے جیب سے ایک ٹکا خرچ نہیں کیا ہوگا، آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیب سے نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ ایک عجیب سما، کہیں تلاوت کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ، تراویح کی شکل میں، سحری میں ایک عجیب انداز، افطار میں ایک عجیب روحانیت۔ یہ شرف اللہ نے رمضان کو کیوں بخشا ہے پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، نزول کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم کیا ہے؟ کیا یہ وہ کلام ہے جسے ہمارے علماء تلاوت کرتے ہیں، محدثین تلاوت کرتے ہیں، عورتیں مرد تلاوت کرتی ہیں، صحابہ نے تلاوت کی، نبی علیہ السلام اس کی تلاوت کرتے تھے، ساری باتیں صحیح ہیں، مگر اس قرآن کریم کا پہلا تعارف یہ ہے، یہ وہ کلام ہے جس کی سب سے پہلے تلاوت اللہ نے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہی خوش نصیب وہ زبان ہے جس زبان پر وہ الفاظ